ایران کے ساتھ معاہدے پر آج دستخط ہوں گے، امریکی صدر کا بڑا دعویٰ۔ سوشل ٹروتھ پر جاری بیان میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ دستخط ہوتے ہی آبنہ ہرمز کھول دی جائے گی، جب سکون ہو جائے گا تو مناسب وقت پر جا کر جوہری مواد کی باقیات حاصل کر لیں گے۔ ایران پر حملوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کے ہر جانے کے معاملے پر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اس معاہدے کے تحت ایران کو کسی قسم کی مالی ادائیگی نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران اب جوہری ہتھیار حاصل کرنے کا خواہش مند نہیں ہے، وہ اب ان ہتھیاروں کی خریداری، تیاری یا کسی اور ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کر سکے گا۔ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مجوزہ معاہدے کو سابق صدر باراک اوباما کے جوہری معاہدے کے برعکس قرار دیا۔ ٹرمپ کا خود ساختہ دعویٰ جھوٹ نکلا، ایران نے آج ہونے والے امن معاہدے کو مسترد کر دیا۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری موقف میں کہا گیا کہ ایرانی مذاکرات کار پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ اتوار کے روز کسی بھی قسم کے معاہدے پر دستخط کا کوئی امکان موجود نہیں۔ امریکی صدر کی جانب سے دیے گئے بیانات زمینی حقائق کے برعکس ہیں۔ ٹرمپ اس موقع کو علامتی اہمیت دے کر اپنی ذاتی تشہیر کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ اس نوعیت کے دعوے سنجیدہ سفارتی عمل کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ معاہدے پر دستخط کرنے کا صحیح وقت نہیں ہے، ایران کی ایم او یو پر دستخط سے متعلق نئی وضاحت جاری۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایم او یو پر دستخط کے حوالے سے جاری خبروں پر وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ بعض اطلاعات کے برعکس ایم او یو پر دستخط فوری طور پر متوقع نہیں، تاہم آنے والے دنوں میں اسلام آباد میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی، آج تحریری امن معاہدہ ہونے کا امکان، پاکستان الیکٹرانک دستخط کرے گا۔ نائب وزیر اعظم سینیٹر اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال، امریکہ ایران مذاکرات اور آئندہ علاقائی سفارتی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال۔ گفتگو میں اس امید کا اظہار کیا گیا کہ متوقع الیکٹرانک دستخطی تقریب کے بعد ہونے والی پیش رفت خطے میں دیرپا امن اور استحکام کے قیام میں معاون ثابت ہوگی۔ سعودی وزیر خارجہ نے مذاکراتی عمل کے دوران ثالثی مفاہمت اور مکالمے کے فروغ کے لیے پاکستان کی مسلسل مؤثر کوششوں کو سراہا۔ معاہدہ پائیدار، دیرپا امن یقینی بنانے والا ہونا چاہیے۔ برطانوی وزیر اعظم نے ایران سے متعلق مجوزہ معاہدے کی حمایت کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک گفتگو، سر کیئر اسٹارمر نے امن معاہدے پر عمل درآمد کے لیے مکمل تعاون کی پیشکش کر دی۔ بولے برطانیہ امن معاہدے کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مکمل کام کرے گا۔ دشمن ایرانی عوام کے عزم کو توڑ نہیں سکا، قومی اتحاد نے دشمن کے تمام منصوبے ناکام بنا دیے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں 12 روزہ جنگ نے ایرانی قوم کا اتحاد نمایاں کر دیا، اختلافات کے باوجود قومی یکجہتی برقرار رہی۔ ایران کے لیے پوری قوم ایک دھڑکتے دل کی مانند ہے۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہوں میں اضافے کا اعلان، سرکاری ملازمین نے خوشائن قرار دیا۔ مزدور طبقے کا تشویش کا اظہار، نجی اداروں میں عمل درآمد ہمیشہ ایک بڑا چیلنج، تنخواہ دار طبقے کا کہنا ہے کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، گھر کا خرچ چلانا مشکل ہو گیا، اگر حکومت نے کم از کم اجرت مقرر کی ہے تو ہمیں بھی وہ ملنی چاہیے۔ پانی ایم کیو ایم کا دور ہوتا تو کوئی بے گناہ پھانسی چڑھ چکے ہوتے، ہم نے غداری نہیں بغاوت کی ہے۔ سانحہ بلدیہ میں آتش زدگی کے ذمہ دار فیکٹری مالکان ہیں، عدالت کا فیصلہ ہمارے نظریے کی جیت ہے۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کی نیوز کانفرنس، کہتے ہیں سانحہ بلدیہ کے کیس میں بے گناہوں کو شامل کیا گیا، پورا پاکستان 10 منٹ میں کیس سن لیتا تو پتہ چل جاتا کیس جھوٹا ہے۔ مصطفیٰ کمال کی خالد مقبول صدیقی کا نام لیے بغیر کڑی تنقید، بولے ہمیں کہیں چیئرمین بنوا دو تو بنوا دیں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا عظیم پورہ فلائی اوور کا دورہ، میڈیا سے گفتگو میں ایم کیو ایم پر خوب تنقید کی، بولے پہلی پارٹی دیکھی ہے جس میں ایک کہتا ہے وہ پارٹی کا چیئرمین ہے، دوسرا کہتا ہے وہ چیئرمین ہے،
5 वज़ीर आज़म गुजर गए, K4 मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। MQM तो खुद बजट में शामिल थी, क्यों कराची के लिए आवाज़ नहीं उठाई? खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। छतें और दीवारें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद जहाँ बहाक, 33 जख्मी। PDMA ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। हादसात बनू, शांगला और मानसहरा में पेश आए। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में ग्लेशियाई झीलों के फटने का भी खदशा। शदीद गर्मी और बारिशों से ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघलने लगे। चित्रा, दी, स्वात, कोहिस्तान और मानसहरा के डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। कराची में आज भी शदीद गर्मी की पेशगोई। दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जाने का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मरी और गलियात, मुल्हिका इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कोहाट, कोहिस्तान, शांगला, बुनेर, मानसहरा, एबटाबाद, बटाग्राम और कुरम के चंद मकामात पर भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बालाई सिंध में बाज़ मकामात पर गर्द आलूद हवाएं चलने की पेश गोई। एबटाबाद में मौसम ने रंग बदल लिया। गलियात में सयाहों का सैलाब उमड़ आया। घने जंगलात से उठते धुंध के बादलों और हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। कराची के इलाके औरंगी टाउन कस्बा मोड़ के करीब फायरिंग से शहरी की हलाकत। वारदात की CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुसल्ला मुलजिम ने भागते हुए यासीन पर अंधाधुंध फायरिंग की। मकतूल से मोबाइल फ़ोन और नकदी छीनी गई। कत्ल ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना या कोई और वजह, तहकीकात जारी। कोयटा में खातून डॉक्टर पर तेजाब गर्दी के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का एहतजाजी कैंप 8वें रोज भी जारी। मुतालबात सुनने के लिए ताहाल हमसे संजीदा मुज़ाकरात नहीं किए गए, मुजाहिरीन का शिकवा। मोदी का इक़्तिदार में रहने का जुनून, भारतीय रुपया कमज़ोर, सरमाया मुल्क से बाहर और निजी सरमायाकारी तबाही का शिकार। भारतीय जरीदा दी टेलीग्राफ की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया है कि अवामी वसाइल का बड़ा हिस्सा हुकूमती तशहीर पर खर्च किया गया। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें बर्मिंघम में टकराएंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। कप्तान फातिमा सना कहती हैं, मैच का कोई खास प्रेशर नहीं है, भारत के खिलाफ बेहतरीन खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। और मिनी पाकिस्तान, कराची में मिनी तमिलनाडु भी मौजूद। कराची का मदरासी पाड़ा तामिल बरादरी का मरकज। तामिल सकाफत की झलक नुमाया, कॉलोनी में रंगारंग त्यौहारों की रिवायत भी जिंदा।